السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ سبھی لوگ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور تہجد بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ 30 دن تک لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد کو ہمیں رمضان میں ایسی عادت بنا لینا چاہیے کہ ہمارا پورے سال بھر کی عادت ہو جائے رمضانوں کے اندر، کہ ہم پورے سال میں تہجد پڑھیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تہجد کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ پوری زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تہجد میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تہجد جو ہے وہ ایک ایسی نماز ہے جو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ کام ہو جائیں، تو وہ فرض نماز کے بعد تہجد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز رکھا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو تہجد کے وقت جو ہوتا ہے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے ایک دن تہجد پڑھ لی، 10 دن پڑھ لی، مہینہ بھر پڑھ لی، ہم تو پورے سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی معجزات نظر نہیں آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل میں اور دماغ میں سکون دیتے ہیں آپ اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کرتے۔ تہجد پڑھنے سے سب سے پہلے تو ہمیں دل اور دماغ کو سکون ملنے لگتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے لگتے ہیں۔ تہجد پڑھنے سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کو اتنا فالو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے لگتے ہیں۔ یہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر بھی کن فرما دیتا ہے اور اس کو بھی قبول کر دیتا ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت بھی تہجد میں ہی رکھی ہے۔ میں نے اپنی پرسنل لائف میں لوگوں کو تہجد کے ذریعے اپنی ناممکن حاجاتوں کو قبول کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے بہت سالوں تک تہجد کی نماز پڑھی ہے اور ایسا لگتا تھا ان کی دعا قبول ہوگی ہی نہیں، لیکن ان کی دعا قبول ہوئی، کن فرمایا اللہ تعالیٰ نے تہجد کی طاقت سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود دکھایا، ناممکن کو ممکن کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ تو تہجد کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بننے کی طاقت ہوتی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے تہجد ایسے ہی نہیں پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی دل میں خیال ڈال دیتا ہے۔ لوگ تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ انسان کو تہجد پہ بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے تہجد کی نماز ادا کرواتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اپنے اندر لائیں تہجد والی محبت کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا لاڈلا بندہ بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں بھی تھوڑا اپنے دل میں لانا پڑتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ بس سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاڈلا بندہ بنایا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں تہجد پڑھنے کی۔ اگر ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیں، ہم دھیرے دھیرے کوشش کریں۔ میں نے بھی ایسی اسٹارٹ کی تھی، میں نے جب تہجد کے بارے میں سنا تھا تو میں پڑھ کے سو جاتی تھی، 12 بجے پڑھ لی، پھر دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 3 بجے بھی تہجد کی نماز ہونے لگی، کیونکہ تہجد کی نماز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں لوگ ہمیں کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی باتیں سنا رہے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو تب بھی ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دیتے ہیں تہجد میں، اور تہجد کا خیال آنا ہی ہماری دعا کی قبولیت کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تہجد تک پہنچ گئے تو ہماری دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر ہماری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس کا الٹرنیٹ دے دیں گے ہمیں، کوئی ایسا کام کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کے ذریعے کہ ہم اس میں بھی خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں پہلے تو لگے گا کہ ہم نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا وقت گزرتا جائے گا تو ہمیں ایسا لگے گا کہ اگر وہ چیز جو ہم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے تو وہ اتنا زیادہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دیکھ کر مجھے فائدہ پہنچایا ہے تو ہمیں آنے لگتی ہے سمجھ، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہمیں آنے لگتی ہے سمجھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگنا شروع کر دیں، اور تہجد ہم خود نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا تہجد۔ اتنا مضبوط ہتھیار ہے تہجد، اگر ہم نے تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہماری زندگی اتنی سکون کے ساتھ گزرے گی، جس کام میں ہم ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ جب رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو سوچو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ٹوٹے ہوئے دل تہجد میں ہی جڑتے ہیں، وجود بھی بکھرے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں تہجد میں۔ جب ہم تہجد پڑھنے کی عادت اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں تو ہمیں زندگی میں کسی کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری وقت میں ہماری آنکھ کھلے تو اس وقت ہمیں
تہجد کی نماز ادا کرنا ہے. اگر اٹھتے نہیں بن رہا، ہمت نہیں ہو رہی، بخار آ رہا ہے، تو اگر نہیں نماز پڑھ پا رہے تو کم سے کم اپنے لیے دعا ہی کر لیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں. بے وجہ نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر ہم نماز نہیں ادا کر پا رہے کسی وجہ سے تو ہم اس وقت دعا مانگ لیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مانگو میرے بندے، میں تمہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں. رمضان ہے ابھی، تو بہت آسان ہے ہم سب کا تہجد پڑھنا. تو انشاءاللہ کوشش کریں پورے 30 دن ہم کنٹینیوسلی پڑھیں. انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہوں گی. امت کے لیے دعا کریں. اور دعائیں قبول کروانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. دوسروں کے لیے جب دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے کھولتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں رمضان میں قبول ہوں گی. اور تہجد کا مطلب تو آپ سب کو سمجھ ہی گیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے بھی آپ سب لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری حاجاتوں کو قبول کر لے. جو پریشانیاں چل رہی ہیں ان کو قبول کر لے. آپ کو تقوی والی زندگی دے، استقامت آئے آپ کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ سمجھیں. پھر انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا.